السلام علیکم عزیز طلباء، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج ہم سال اول میں شامل فیض احمد فیض کی دوسری غزل کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں کی تفہیم و تشریح کے حوالے سے بات کریں گے۔ غزل کی تفہیم و تشریح سے پہلے غزل کے پس منظر کے حوالے سے چند باتیں جو غزل کی تفہیم میں آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ فیض صاحب نے یہ غزل تب لکھی جب وہ پنڈی سازش کیس میں منٹ گمری جیل میں تھے۔ منٹ گمری سہیوال کا پرانا نام ہے۔ تو پنڈی سازش کیس کیا تھا؟ فیض کو پڑھتے ہوئے ہم پنڈی سازش کیس کو جاننا لازمی ہے۔ پنڈی سازش کیس یہ تھا کہ فیض پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھیوں، جن میں کچھ عسکری قیادت بھی تھی، یعنی فوجی بھی تھے اور کچھ سویلین بھی تھے، ان کے ساتھ مل کر ملک میں انتشار اور بد امنی پھیلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اور حکومت وقت کا، اس وقت جو حکومت تھی، لیاقت علی خان کی حکومت تھی، اس کا تختہ الٹنے کی سازش کی ہے۔ تو اس حوالے سے فیض احمد فیض کو اس کے دیگر ساتھیوں سمیت 1951 میں حراست میں لیا گیا اور 1953 میں انہیں قید کی سزا سنائی گئی اور 1955 تک وہ قید میں رہے، یعنی 51 سے 55 لگ بھگ 4 سال کا عرصہ انہوں نے مختلف جیلوں میں گزارا۔ فیض کا جرم یہ تھا کہ اپنے اشتراکی اور مارکسی نظریات کے زیر اثر وہ معاشرے کو ترقی یافتہ شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ استحصالی نظام کے خلاف تھے اور جب فیض پر الزام تراشی کی گئی وطن دشمنی کی، تو یہ بات ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تو جیل کے دنوں میں یا قید کے دنوں میں وطن سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ مزید بڑھ گیا۔ اس کو قید کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس غزل میں بھی اگرچہ وہ مخاطب محبوب کو کر رہے ہیں، لیکن دراصل محبوب سے مراد ان کا وطن ہے، لیکن ہم مخصوص نہیں کریں گے، داخلی اور خارجی ہر دو اعتبار سے اس غزل کی تفہیم کریں گے۔ اور یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ فیض نے اقبال کی طرح فیض نے بھی غزل کے کلاسیکی الفاظ کو ایک نئی معنویت دی، یعنی فیض کی شاعری میں محبوب کا جہاں لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وطن ہے، اسی طرح رقیب سے مراد وہ وطن دشمن عناصر ہیں یا ان کے نظریات کے جو مخالف تھے، رقیب سے مراد فیض کی شاعری میں وہ ہیں۔ اور جہاں فیض کی شاعری میں حبیب، احباب یا دوستوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ان کے نظریات سے اتفاق کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو، اس فیض کی معنویت کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے غزل کی تفہیم آسان ہو جائے گی۔ غزل کا مطلع ہے: کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔ بعض اوقات شاعری کو باوزن رکھنے کے لیے ایک آدھ حرف گرا دیا جاتا ہے، تو یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے۔ صد شکر، سینکڑوں مرتبہ شکر، یعنی بہت زیادہ شکر۔ ہجر جدائی کے لمحات کو کہتے ہیں، فراق کو کہتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے کہ اے محبوب، میری یادوں میں تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، میرے ہاتھوں میں ہر وقت تیرا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ میری راتوں میں اب جدائی کی کوئی رات نہیں ہے۔ فیض صاحب کے اس شعر کو، بلکہ پوری غزل کو، دو مختلف پہلوؤں سے اس کی تفہیم کی جا سکتی ہے، اور آپ نے بھی تشریح کرتے وقت دونوں پہلو مد نظر رکھنے ہیں اور دونوں پہلوؤں پر ہی اظہار خیال کرنا ہے۔ تو
پہلا تو یہ کہ بظاہر محبوب کے پردے میں اس شعر میں فیض یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب اب کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب تو میرے قریب نہ ہو، جب تو میرے پاس نہ ہو، جب تیری یاد میرے ذہن کا محور اور مرکز نہ ہو، جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ یعنی اب ہمیشہ کے لیے مجھے ہجر اور فراق کی کیفیت سے نجات مل گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کی محبوب چیز ہی اس کے دل و دماغ پر وہ راج کرتی ہے۔ تو عاشق جس چیز کو یا محبوب کو میں کہوں عزیز رکھتا ہے، تو اگرچہ ظاہری طور پر وہ اس سے دوری پر ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر وقت اس کے ذہن اور دل پر محبوب کی یادوں کا راج ہوتا ہے۔ وہ تصور میں یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب اس کے بالکل پاس ہے اور وہ اس سے ہم کلام ہے۔ یعنی ہجر کو وصال کی اپنے تصور کی مدد سے وصال کی کیفیت میں ڈھال دیتا ہے۔ مومن خواہ مومن بھی کہتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو فیض نے بھی اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اب مجھے جو ہے نا ہجر کی کیفیت کا بالکل سامنا نہیں ہے۔ اب کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی ثانیہ ایسا نہیں ہے جس میں میرا محبوب میرے تصور میں میرے ساتھ نہ ہو۔ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یعنی یہ کیفیت ہے کہ اب محبوب ہر وقت وہ جو ہے نا عاشق کے خواب و خیال میں ہے، میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے، پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے۔ اب دوسرے پہلو کے حوالے سے شعر کی تفہیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیض اس میں وطن کے بام و در سے مخاطب ہے، اپنے قریب اور عزیز لوگوں سے مخاطب ہے، وہ جن سے حالات کے جبر کے تحت اگرچہ فیض دور ہو گئے، یعنی قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے تصور میں ان اپنے محبوب لوگوں کو اور اپنے بام و در کو بالکل قریب پاتے ہیں۔ یعنی ان کے تصور میں ہر وقت ان کے خیال میں اپنے محبوب لوگوں کا تصور ہے اور اپنی محبوب جگہ کا تصور ہے۔ تو اس طرح جو ہجر کا یا فراق کا ایک پہلو ہے وہ مکمل طور پر محو ہو گیا ہے۔ اب کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں فیض صاحب جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو، اپنے محبوب لوگوں کو یا در و بام و در کو قریب نہ پاتے ہوں۔ اس لیے وہ اس بات کا کہتے ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب انہیں ہجر کی کیفیت کا سامنا نہیں۔ دوسرا شعر ہے، مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، جان دے آئیں، جان قربان کر دیں، کوچہ جانا محبوب کی گلی۔ مفہوم دیکھیے، اے دل والو، محبوب کی گلی کے حالات اگر مشکل ہیں تو کیا دل و جان کا سودا کر کے بھی وہاں جانا ممکن نہیں رہا؟ عزیز طلبہ، اس کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ عشق کا جو سفر ہے وہ انتہائی کٹھن ہے، قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یعنی یہ ایک آگ کا دریا ہے جسے ڈوب کر پار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں فیض دراصل دل والوں کو، اہل دل لوگوں کو یا عشاق کو جنہوں نے عشق اختیار کیا ہے وہ قربانیوں پر آمادہ کر رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ عاشق کی فطرت میں ہے کہ وہ کوچہ جانا میں اپنا پل پل بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو محبوب
اس کے کسی مثبت عمل کا جواب مثبت رد عمل سے نہیں دیتا۔ دوسرا، لوگوں کی طرف سے اس پر طعنہ زنی کی جاتی ہے، اور رقیب بھی اسے اپنے مظالم کا نشانہ بناتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں فریق، جس میں محبوب ہو، رقیب ہو یا دنیا والے ہوں، وہ عشاق کو اپنے مظالم کا نشانہ بناتے ہیں اور ان سے اس عشق میں طرح طرح کی قربانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ایسی سچویشن میں جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ اگرچہ ان تمام وہ مصائب کو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور فیض بھی یہی عشاق کو پیغام دے رہی ہیں کہ اگرچہ کوچہ جانا کہ محبوب کی گلی کے حالات رقیبوں اور دنیا والوں اور خود محبوب کے ذریعے سے کشیدہ کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمت ہرگز نہیں ہارنی، ان مظالم کے سامنے بیٹھ نہیں جانا، اور نہ ہی محبوب کے کوچے میں جانا چھوڑ دینا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہاں کے حالات کشیدہ ہیں تو کیا دل اور جان کی بازی لگا دینے سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی بنیادی طور پر بین السطور فیض یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوچہ جانا تک رسائی کے لیے اگر عشاق کو اپنی متاع عزیز یعنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کر دینی چاہیے۔ حالات کی کشیدگی اسی قدر ہو سکتی ہے کہ وہ جان کی قربانی طلب کر سکتی ہے، تو عشاق کو ایسے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی فیض جن دنوں قید کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے خط و کتابت کے ذریعے سے وہ رابطہ قائم تھا، تو ان کے ساتھی انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو مقتدر طبقہ ہے یا ان کے نظریات سے اختلاف رکھنے والا جو طبقہ ہے وہ طاقتور بھی ہے اور ان کے پاس اقتدار بھی ہے، انہوں نے اپنے مظالم کا دائرہ مارکسی اور اشتراکی نظریات رکھنے والے لوگوں کے لیے کشیدہ کر دیا ہے، سخت کر دیا ہے۔ تو فیض صاحب اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے کہ حالات کی کشیدگی انہیں اپنے نظریات پر عمل پیرا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اشتراکی اور مارکسی نظریات کی ترویج کریں اور اس سے کسی صورت باز نہ آئیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ مقتدر طبقہ ان کی جان لے لے گا، تو اپنا نسب العین انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ اپنے اس نسب العین کے لیے جان قربان کر دینا فیض صاحب کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر وہ اکسا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ اگر انہیں اپنے نظریات کی پاسداری کے لیے جان جیسی متاع عزیز بھی قربان کرنی پڑے تو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یعنی اس سے زیادہ تو حالات کی کشیدگی نہیں ہو سکتی۔ سب سے جو عزیز ترین چیز ہے یا سب سے جو بڑی قربانی ہے وہ جان یا ایمان کی قربانی ہے، اور یہ جان کے درپے ہیں، تو اپنے نظریات کی ترویج کے لیے جان قربان کر دینی چاہیے۔ اور یہ عشاق کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو محبوب رکھتے ہیں تو اس پر اپنی ہر چیز لوٹا دیتے ہیں یا قربان کر دیتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: دھج، طرز، ادا، انداز، مقتل، قتل گاہ، آنی جانی، عارضی مراد ہے۔ مفہوم دیکھیے، جس شان سے کوئی قتل گاہ کی طرف جاتا ہے وہ انداز ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ جان تو آنی جانی چیز ہے، عارضی چیز ہے، اس جان نے تو ایک دن چلے جانا ہے۔ فیض صاحب نے
اس میں ایک طرف تو زندگی کے عارضی پن کو، زندگی کی ناپائیداری کو پیش کیا ہے، اس پر بات کی ہے کہ یہ جان عارضی ہے، ناپائیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کس نے موت کو کس بہادری کے ساتھ گلے لگایا، وہ اہمیت کا حامل ہے شخص جو اپنی موت کو یا مقتل کی طرف جاتے ہوئے ہر شخص کا جو انداز ہے، ادا ہے، وہ یاد رکھی جائے گی۔ جان تو ایک دن چلی جانی ہے، یہ عارضی ہے، کسی نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ تو جو لوگ بلند نسب العین کے لیے بہادری سے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے نظریات کی پاسداری کے لیے جان قربان کرتے ہیں، تو وہ اپنی طبی موت کے ساتھ مر نہیں جاتے، بلکہ وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور وہ امر ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ایک بلند نسب العین کے لیے جان دی، اور وہ آج بھی تاریخ کے صفحات اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے دین حق کی سربلندی کے لیے 72 تن قربان کیے، آج جو قربان ہوئے وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح منصور حلاج کی مثال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب انا الحق کا نعرہ بلند کیا تو انہیں اس کی پاداش میں دار پر لٹکنا پڑا، لیکن آج بھی منصور کا نام تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید ہے۔ ٹیپو سلطان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں نے گھیرا تنگ کر دیا تو انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، تو ٹیپو سلطان نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے وہ انگریزوں پر ٹوٹ پڑے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ان کے متعلق معروف ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ایک بڑے وقت کے لیے کوئی ان کے قریب نہیں گیا، اس خوف سے کہ کہیں وہ زندہ نہ ہوں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی انگلیاں کاٹ کر تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ سے الگ کیا گیا۔ تو یہ جس بہادری سے، جس پامردی سے انہوں نے موت کو گلے لگایا، آج وہ تاریخ کے صفحات میں اور لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گیا ہے، اور کسی صورت اس کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ تو فیض صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں کہ اس زندگی نے ویسے تو جانا ہی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، لیکن یعنی جو عظیم مقاصد کے لیے، بلند نسب العین کے لیے بہادری سے اپنی موت کو گلے لگاتا ہے، یا اس نسب العین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جان کی قربانی دیتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چاہے تاریخ کے صفحات ہوں یا لوگوں کے دل ہوں۔ تو ان عظیم مقاصد کے لیے جان قربان کرنے سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ پامردی سے موت کو گلے لگانا چاہیے۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ چوتھا شعر ہے، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ میدان وفا عشق کا میدان، دربار بادشاہ کی محفل مجلس، نسب خاندان، ذات قوم برادری۔ مفہوم دیکھیے، عشق کا میدان کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں حسب نسب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ جذبہ عشق کسی خاص شخص یا کسی خاص ذات سے منسوب نہیں ہے۔ فیض صاحب نے اس شعر میں عشق کے میدان اور بادشاہی دربار کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے عشق کی
انفرادیت پر بات کی ہے۔ قدیم زمانے میں جب شخصی سلطنتیں تھیں تو کوئی شخص جب بادشاہ کے دربار میں کسی عہدے کا دعوے دار بنتا یا درخواست پیش کرتا تو سب سے پہلے اس کے حسب نسب کی، خاندان کی تحقیق کی جاتی۔ یہ دیکھا جاتا کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے معاشرے میں ان کا رتبہ کیا ہے، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی شخص پہلے بادشاہ کا غلام رہ چکا ہے یا دربار سے منسلک رہ چکا ہے۔ اگر رہ چکا ہے تو اس نے کتنی وفاداری کی ہے، کہیں اس نے بادشاہ سے غداری تو نہیں کی۔ اگر کوئی شخص ان اصولوں پر پورا اترتا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی شخص بادشاہ کے دربار سے منسلک رہ چکا ہوتا اور اس نے وفاداری کا بھی ثبوت دیا ہوتا، اور یہ کہ اس کا معاشی اور سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بادشاہ کے لیے وہ جو ہے نا ایک اس کے درباری بننے کے لیے مناسب ہوتا، تو تب جا کر کہیں اس شخص کو عہدہ دیا جاتا تھا یا دربار میں جگہ دی جاتی تھی، مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا۔ لیکن فیض صاحب کہتے ہیں کہ عشق کا جو میدان ہے وہ بادشاہ کے دربار سے بالکل منفرد اور جدا ہے۔ اس میں ذات پات، حسب نسب یا وہ جو ہے نا سیاسی اور معاشرتی کوئی پس منظر، ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اس میں صرف وفا شرط ہے، وہ چاہے ایک فرہاد جیسے غریب کوہکن میں ہو یا جو ہے نا وہ جو ہے نا رانجھے جیسے ایک شخص میں، تو اس میں یعنی کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو شخص وفادار ہے وہ عشق کر سکتا ہے اور عشق کے میدان میں خود کو وفا کی بنا پر اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ اور فیض صاحب کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا اپنا نام عاشق رکھ دے تو اس سے وہ عاشق صادق کہلا سکتا ہے یا عاشق صادق جیسی قربانیاں پیش کر سکتا ہے، یا یہ کہ کسی شخص کی جو ذات وہ جو ہے نا عشق ہو جائے، یہ کہا جائے یہ عشق کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ محبت کے میدان میں، عشق کے میدان میں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے، یہ اضافی چیزیں ہیں ساری۔ عشق کے میدان میں صرف وفا ہے، یعنی کہ عاشق کو کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں صداقت موجود ہو، وہ عاشق صادق ہو، عشق کے لیے قربانیاں دینا جانتا ہو، تو وہ عشق کا اہل ہے۔ ہم نے مجنوں سے سنا تھا کبھی صدیوں پہلے، عشق ہو جائے تو نسبت نہیں دیکھی جاتی۔ حالی کہتے ہیں کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ آخری شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: بازی کھیل، بازی لگانا، کسی چیز کو داؤ پر لگانا یا شرط بدنا۔ مات، ہار، شکست۔ مفہوم دیکھیے، عشق و محبت کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں عزیز سے عزیز چیز کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جیت تو جیت ہے، اور آپ اگر ہار بھی جائیں تو کبھی ہار نہیں پاتے۔ اس شعر میں فیض صاحب عشق کے میدان میں قدم رکھنے اور اپنی جان جیسی متاع عزیز قربان کرنے کا درس دے رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد قربانیوں سے ہرگز نہیں ہچکچانا چاہیے، اگرچہ جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ
جان داؤ پر لگا کر بھی تمہاری فتح ہوگی۔ یعنی یہ عشق کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس میں ہار کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عشق کے میدان میں اترتے ہو، محبوب کا وصال تمہیں نصیب ہوتا ہے، محبوب کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو ظاہری سی بات ہے کہ تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور یہ تمہاری جیت ہے۔ اس کے برعکس اگرچہ تم نے اپنی جان قربان کر دی ہے اور محبوب کا تمہاری زندگی میں حصول یقینی نہیں ہوا، تو پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طرح جان قربان کرنے سے ایک تو محبوب کی نظر میں تمہاری وقت اور اہمیت بڑھ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ تمہارا نام عشق کے تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا اور تمہارا شمار بڑے عشاق میں ہوگا۔ اس طرح بھی تم امر ہو جاؤ گے اور ہمیشہ تاریخ کے صفحات اور لوگوں کے دلوں میں رہو گے، اور یہ بھی تمہاری مات نہیں ہے، یہ بھی دراصل تمہاری جیت ہی ہے۔ اسی طرح اس شعر کو فیض کے مخصوص مزاج یعنی مخصوص مزاج کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جسے ہم اس شعر کا دوسرا پہلو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وطن کے لیے، وطن کی آزادی کے لیے، وطن کو ترقی اور خوشحالی کی منزل پر گامزن کرنے کے لیے وہ تمہیں جو ہے نا کسی قسم کا خوف اور خدشے کے بغیر اس دوڑ میں کود پڑنا چاہیے، اور اس میں تمہیں وہ مقتدر طبقے سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر تم اپنے نصب العین میں پورا اترتے ہو یا نصب العین کے حصول میں پورا اترتے ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری فتح ہے۔ اس کے برعکس اگر تم اس جد و جہد میں یا اس کاوش میں تمہیں جان قربان کرنا پڑتی ہے، تو اس سے مراد بھی تمہاری شکست نہیں ہے، بلکہ تم ہمیشہ ایک محب وطن کے طور پر یاد کیے جاؤ گے، اور یہ کہ تمہارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ تمہارا نظریہ یا تمہارا نصب العین ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ کئی اور لوگ تمہاری جگہ کھڑے ہوں گے جو تمہارے نصب العین کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ اس طرح یعنی کہ تمہارا نظریہ یا تمہارا نصب العین ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور جس شخص کا نظریہ یا نصب العین ہمیشہ کے لیے باقی رہے اسے ہم شکست خوردہ کسی صورت نہیں کہتے۔ فیض دراصل اس شعر میں عشق کی بازی لگانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس میں شکست کا اور ہار کا تصور ہی نہیں ہے۔ بازی عشق کی پوچھ نہ بات، جیت کی جیت ہے، ہار کی ہار۔